اللہ اکبر۔ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن پہاڑ روئی کی گولیوں کی طرح اڑ جائیں گے، اور آج ہم بادل پھٹنے والی خوفناک قدرتی آفت میں وہی منظر دیکھ رہے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ نے خیبر پختونخوا میں بھی ایسا ہی کیا۔ ہر طرف موسلا دھار بارش، طوفان، سیلاب اور تباہی ہے۔ تباہی و بربادی کی داستاں بادل فینر سے باجوڑ تک پھیل چکی ہے۔ پہاڑی دریا اور نالے بکھر گئے ہیں، پل بھی بہہ گئے، مکانات مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے، اور اس سب کی جڑ بادل پھٹنا ہے۔ بادل کیوں پھٹتے ہیں؟ بڑھتی ہوئی گرمی، ماحول کی گرمی، ماحولیاتی توازن کا بگڑنا اور موسم میں تبدیلی اس کی بڑی وجوہات ہیں۔ خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جب گرم اور ٹھنڈی ہوائیں پہاڑوں سے ٹکرانے کے بعد اٹھتی ہیں اور ٹھنڈی ہواؤں سے مل جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں بارش ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ بادل حد سے زیادہ مکمل ہو گئے تو ایک لمحے میں سارا پانی بخارات بن گیا۔ جدید ٹیکنالوجی کے باوجود بادل کے پھٹنے کی پیشن گوئی کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ سیٹلائٹ یا موسمی ریڈار بھی اس کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ چند ہی لمحوں میں آسمان پھٹ جاتا ہے اور اچانک پورا سمندر نیچے آ جاتا ہے، اور یہ پانی پتھروں کو ایسے بہا کر لے جاتا ہے جیسے ان کا کوئی وزن ہی نہ ہو۔ چند منٹوں میں سڑکیں، عمارتیں، پل، سب کچھ پانی اور پتھروں کے سیلاب میں بہہ جاتا ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو پہلے صرف شاذ و نادر سنا جاتا تھا، لیکن اب موسم کی تبدیلی نے اسے ایک عام خبر بنا دیا ہے۔ پہلے اسے سال میں 1 یا 2 بار سنا جاتا تھا، آج کل ہر دوسرے دن بادل کسی نہ کسی علاقے میں پھٹ رہے ہیں۔ حال ہی میں اس آفت نے پاکستان اور بھارت میں کئی جانیں لے لی ہیں۔ بھارت کے اتراکھنڈ میں ایسا بادل پھٹ گیا کہ ایسی تباہی تاریخ میں کم ہی دیکھی گئی ہے۔ بادل کے پھٹتے ہی پہاڑوں سے پانی کی ایک بڑی لہر بہنے لگی، اور نیچے رہنے والے لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی، اور چند ہی لمحوں میں پورا علاقہ تباہ ہو گیا۔ یہ لہر صرف پانی کی نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں بھی لاتی ہے، جو اس کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے جاتی ہے۔ پھر پانی آتا ہے، اس کے بعد مٹی اور پتھروں کی لہر آتی ہے، جو دیہاتوں اور شہروں کی زمین کو دفن کر دیتی ہے۔ اللہ جانے کتنے لوگ اس کے نیچے دب گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پاکستان میں بھی گزشتہ چند سالوں میں کئی مقامات پر بادل پھٹ چکے ہیں۔ کلاؤڈ برسٹ میں بہت سے لوگ مارے گئے اور کئی اب بھی لاپتہ ہیں۔ چکوال میں بادل پھٹنے سے ڈیم ٹوٹ گیا، جس سے پورا علاقہ سوگوار ہو گیا۔ پچھلے سال کمراٹ میں بادل کے برسٹ کی وجہ سے شاہجور جھیل صفحۂ ہستی سے غائب ہو گئی تھی، اور اس سے پہلے رتی گلی جھیل کی ٹریک پر بھی بادل کی چھٹائی سنائی دی تھی، جب جیپ کی سڑک تباہ ہو گئی، جس کی وجہ سے راستہ بند ہو گیا، جو کئی ماہ بعد بحال ہو گیا۔ ان حادثات میں صرف مالی نقصان ہی نہیں ہوتا، بلکہ سینکڑوں گھر، خاندان اور یادیں مٹی میں دب جاتی ہیں۔ چاہے یہ آفت پاکستان پر آئے یا ہندوستان پر، تباہی اور درد ایک ہی جیسے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رکھے اور ہمارے مظلوم بہن اور بھائیوں کی مدد فرمائے۔ یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ بادل سب اللہ کے حکم سے موجود ہیں، اور جب وہ حکم دیتا ہے تو ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، کیونکہ قدرت کا ایک اشارہ ہر چیز کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قدرت سے چھیڑ چھاڑ اچھی بات نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پہاڑ سے آنے والا پانی صدیوں سے اسی راستے سے بہتا ہے، لیکن جب ہم ان سڑکوں پر گھر، ہوٹل اور گاؤں بناتے ہیں اور درخت کاٹتے ہیں تو ایسی صنعت عالمیہ بن جاتی ہے۔
سیلاب اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تنکوں کی طرح بہا لے جاتا ہے۔ کلاؤڈ برسٹ ہمارے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ ہم کتنی ہی ترقی کر لیں، ہم قدرت کے سامنے ہمیشہ چھوٹے ہی رہیں گے۔ جو اس حادثے میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جو ان کے پیارے پیچھے رہ گئے ہیں، اللہ پاک ان کو صبر کی اعلیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔